دریائے نیل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھیں مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھیں مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پر پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کی خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی پھندی کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اس طرح خشک ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضیل باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہوگی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب میں لکھا تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔